السلام علیکم پیارے دوستو، شایان وائس چینل میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے جنات کی بستی۔ رات کا وقت تھا۔ شمالی ہندوستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں کے قریب ایک سنسان جنگل پھیلا ہوا تھا جسے مقامی لوگ جنات کی بستی کہتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ وہاں سے گزرنے والے اکثر لوگ یا تو لاپتہ ہو جاتے یا پھر پاگل ہو کر واپس آتے۔ کسی کو خبر نہ ہوتی کہ اندر کیا ہوتا ہے، مگر خوف کی ایک دھند ہمیشہ اس جنگل پر چھائی رہتی تھی۔ گاؤں کے لوگوں کا ماننا تھا کہ جنگل کے بیچ ایک پرانا کنواں ہے جو صدیوں سے سوکھا ہوا ہے۔ اسی کنویں کے آس پاس جنات رہتے ہیں اور رات کے وقت وہاں ان کی محفل سجتی ہے۔ بچوں کو سختی سے منع کیا جاتا کہ سورج ڈوبنے کے بعد جنگل کا رخ نہ کریں، لیکن نوجوان اکثر ضد میں آ جاتے اور ہمت آزمانے کے لیے وہاں جانے کی بات کرتے۔ ایک دن گاؤں کے 3 دوست راجو، منیش اور عارف فیصلہ کیا کہ وہ رات کے وقت جنگل میں جا کر دیکھیں گے کہ اصل میں وہاں ہے کیا۔ گاؤں کے بزرگوں نے انہیں ڈرایا، مگر جوان خون کو بھلا کون روک سکتا تھا۔ شام ڈھلتے ہی وہ اپنے ٹارچ اور ماچس کی ڈبیا لے کر جنگل کی طرف نکل گئے۔ ان کے قدموں کی چاپ سنسان راہوں میں گونج رہی تھی۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ درختوں کی شاخیں ایسے جھوم رہی تھیں جیسے کوئی نظر نہ آنے والا ہاتھ انہیں ہلا رہا ہو۔ اچانک ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا آیا اور ان کی لالٹین بجھ گئی۔ منیش نے فوراً ماچس جلا کر روشنی کی، لیکن روشنی میں انہیں ایسا لگا جیسے کسی درخت کے پیچھے کوئی کھڑا ہے اور انہیں گھور رہا ہے۔ منیش نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، تم دونوں نے دیکھا؟ وہاں کوئی کھڑا ہے۔ لیکن جب راجو اور عارف نے مڑ کر دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہ تھا، صرف خشک درخت اور ہوا کی سرسراہٹ۔ عارف نے ہنستے ہوئے کہا، یار یہ تیرے وہم ہیں، چل آگے بڑھتے ہیں، ورنہ ساری رات یہیں ڈر میں گزر جائے گی۔ لیکن راجو کے دل میں عجیب سا بوجھ تھا، جیسے کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہو۔ کچھ دور چلنے کے بعد وہ ایک کھلے میدان میں پہنچے۔ بیچوں بیچ وہی پرانا کنواں کھڑا تھا جس کے بارے میں پورے گاؤں میں کہانیاں مشہور تھیں۔ کنویں کے گرد مٹی پر جلنے کے نشانات اور عجیب سی علامتیں بنی ہوئی تھیں، جیسے کسی نے وہاں کوئی کالا عمل کیا ہو۔ اچانک کنویں کے اندر سے ہلکی سی سرگوشی سنائی دی۔ آواز ایسی تھی جیسے کئی لوگ ایک ساتھ کچھ پڑھ رہے ہوں۔ عارف نے جھانکنے کے لیے کنویں کے کنارے پر جھک کر دیکھا۔ اندھیرا اتنا گھنا تھا کہ نیچے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن چند لمحوں بعد ایسا لگا جیسے کنویں کی تہہ میں سرخ آنکھیں کھل گئی ہوں۔ عارف کے ہاتھ کانپنے لگے اور وہ پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا، وہاں کوئی ہے اندر۔ راجو اور منیش نے بھی دیکھا، لیکن جیسے ہی وہ جھکے آنکھیں غائب ہو گئیں۔ اچانک ہوا تیز ہو گئی، درختوں کی ٹہنیاں ایک دوسرے سے ٹکرا کر چیخنے جیسی آواز پیدا کرنے لگی۔ کنویں کے ارد گرد جلتی ہوئی علامتیں خود بخود چمکنے لگیں۔ لڑکے خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹے ہی تھے کہ ایک عجیب سی سیاہ دھند کنویں سے نکلنے لگی۔ اس دھند کے اندر ایسے سائے دکھائی دے رہے تھے جیسے کئی جسم ایک ساتھ ہل رہے ہوں۔ دھند کی شکلیں آہستہ آہستہ واضح ہونے لگیں۔ اب وہ محض سائے نہیں تھے، بلکہ لمبے قد والے عجیب و غریب چہروں والے وجود تھے۔ ان کے ہاتھ اتنے لمبے تھے کہ زمین تک جھول رہے تھے اور آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ ایک سایہ آگے بڑھا اور ایسی آواز نکالی جو انسانوں کی نہیں لگتی تھی، بلکہ گویا سوکھے بانس ٹوٹنے کی آواز ہو۔ راجو نے گھبرا کر منیش کا ہاتھ پکڑا اور کہا، یہ سب حقیقت ہے، ہمیں واپس جانا ہوگا۔ لیکن عارف جیسے کسی جادو کے اثر میں آ گیا تھا۔ وہ کھڑا کنویں کی طرف دیکھتا رہا اور زیر لب کچھ بڑبڑانے لگا۔ اس کی آنکھیں بھی سرخ ہونے لگی تھیں جیسے وہ انہی سایوں کا حصہ بن رہا ہو۔ منیش نے جھنجھوڑ کر کہا، عارف ہوش میں آؤ، مگر عارف ہنسا، ایک ایسی ہنسی جس میں انسانیت کی جھلک باقی نہ تھی۔ اچانک سائے نے عارف کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس کا ہاتھ عارف کے سینے سے پار ہو گیا، جیسے وہ جسمانی نہیں بلکہ ہوا سے بنا ہو۔
لیکن عارف کے چہرے پر اذیت کے آثار نمودار ہوئے۔ اس کے جسم پر نیلے اور سیاہ نشان پڑنے لگے۔ راجو اور منیش نے اسے کھینچنے کی کوشش کی مگر ایک انجانی طاقت انہیں دھکیل کر زمین پر گرا دیتی۔ زمین پر گرتے ہی راجو نے دیکھا کہ ارد گرد کے درخت بھی جیسے زندہ ہو گئے ہوں۔ ان کی شاخیں لمبے پنجوں کی طرح ان کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ اندھیرا اتنا گہرا ہو گیا کہ ان کی اپنی سانسیں بھی اجنبی لگ رہی تھیں۔ اچانک ایک ساتھ کئی آوازیں گونجیں، یہ ہماری بستی ہے، یہاں سے کوئی زندہ واپس نہیں جاتا۔ راجو اور منیش نے ہمت کر کے دوبارہ عارف کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن اب وہ ان کے دوست نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سا خونی تاثر جم چکا تھا اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ وہ ہنس رہا تھا مگر اس ہنسی میں جنات کی بازگشت شامل تھی۔ اس کی زبان ایسی بولی میں الفاظ نکال رہی تھی جو دونوں نے کبھی نہ سنی تھی۔ اچانک دھند سے ایک اور سایہ ابھرا جو باقی سب سے بڑا اور طاقتور نظر آ رہا تھا۔ اس کا قد درختوں سے بھی اونچا تھا اور چہرہ دھندلا مگر خوفناک۔ اس نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے تو پورا جنگل لرزنے لگا۔ پرندے اچانک آسمان سے گرنے لگے جیسے ان کی جان کسی نے نچوڑ لی ہو۔ راجو اور منیش کی سانسیں رکنے لگیں۔ یہ میرا مالک ہے، میں اب تمہارا دوست نہیں رہا، اور اگلے لمحے اس کے دونوں ہاتھ خون میں تر ہو گئے۔ وہ کنویں کے کنارے سے مٹی اٹھا کر اپنے چہرے پر ملنے لگا۔ اس کے جسم سے بھاپ نکلنے لگی جیسے کوئی آگ اندر جل رہی ہو۔ راجو اور منیش کے دل کانپ گئے۔ وہ جان گئے کہ عارف کو اب بچانا ممکن نہیں رہا۔ منیش نے راجو کو دھکیلتے ہوئے کہا، ابھی نہیں بھاگے تو ہم بھی یہیں ختم ہو جائیں گے۔ وہ دونوں اندھا دھند جنگل کی طرف دوڑ پڑے، لیکن جیسے ہی وہ دوڑتے درخت اپنی جڑوں سے اکھڑ کر ان کے راستے میں آ کھڑے ہوئے۔ پیچھے سے سائے ان کا پیچھا کر رہے تھے۔ راجو کے کانوں میں بار بار وہی آواز گونج رہی تھی، یہ ہماری بستی ہے، یہاں سے کوئی زندہ واپس نہیں جاتا۔ راجو اور منیش اندھوں کی طرح دوڑ رہے تھے، لیکن جنگل ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ہر راستہ دوبارہ وہیں لا کر کھڑا کر دیتا جہاں وہ پہلے سے تھے۔ ان کے قدموں کے نیچے کی مٹی جیسے آگ بن گئی تھی۔ اچانک راجو ٹھوکر کھا کر زمین پر گر گیا۔ اس نے پیچھے دیکھا تو دھند میں کئی ہاتھ اس کی طرف بڑھ رہے تھے، جیسے اسے اندھیروں میں کھینچ لینا چاہتے ہوں۔ منیش نے چیخ کر راجو کو پکڑا اور زور سے کھینچ لیا۔ دونوں دوبارہ بھاگنے لگے، لیکن اب آوازیں اور تیز ہو گئی تھیں۔ کہیں عورتوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی، کہیں بچوں کی ہنسی سنائی دے رہی تھی، اور کہیں کوئی غصے میں چلا رہا تھا۔ یہ آوازیں کانوں کو چیرتی ہوئی دماغ کے اندر اتر رہی تھیں۔ منیش نے اپنے کان بند کر لیے مگر آوازیں کم نہ ہوئیں۔ اچانک سامنے ایک روشنی دکھائی دی۔ دونوں کے قدم جیسے خود بخود اس کی طرف بڑھنے لگے۔ وہ روشنی کسی چراغ کی تھی جو ایک اجڑے ہوئے کچے مکان کے اندر جل رہا تھا۔ دروازہ خود بخود کھل گیا۔ دونوں اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک بوڑھا فقیر بیٹھا ہے۔ اس کی آنکھوں میں سکون تھا مگر چہرہ خوف سے خالی نہیں تھا۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ فقیر نے ایک مٹھی راکھ اٹھا کر ان پر پھینکی۔ اچانک باہر کے سب سائے دروازے پر رک گئے۔ وہ اندر داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ فقیر نے کہا، یہ جنات کی بستی ہے، جو بھی یہاں آتا ہے زندہ واپس نہیں جاتا، لیکن تمہیں ایک موقع ملا ہے۔ سورج نکلنے تک تمہیں یہاں رکنا ہوگا، ورنہ یہ اندھیرے تمہیں بھی نگل جائیں گے۔ راجو اور منیش ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے۔ اب ان کے پاس بچنے کا صرف ایک ہی راستہ تھا، سورج کی پہلی کرن کا انتظار۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ کچے مکان کے باہر جنات کی چیخیں گونج رہی تھیں۔ ان کے سائے دیواروں پر چڑھ کر پنجے مارنے لگے تھے، لیکن اندر داخل نہیں ہو پا رہے تھے۔ فقیر کی ڈالی ہوئی راکھ ایک روشن لکیر کی طرح دروازے پر چمک رہی تھی۔ منیش نے ڈرتے ہوئے کہا، بابا یہ راکھ ہے کیا؟ فقیر نے آہ بھری اور بولا، یہ جلتے ہوئے جنات کی ہڈیاں ہیں، صرف یہی انہیں روک سکتی ہیں۔ راجو نے ہمت کر کے پوچھا، بابا ہمارا دوست عارف، وہ ان کے قبضے میں ہے، ہم اسے بچا سکتے ہیں؟ فقیر کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ دھیمی آواز میں بولا، جو ان کی بستی کا حصہ بن جائے اسے واپس لانا ممکن نہیں۔ وہ اب زندہ انسان نہیں رہا بلکہ اندھیروں کا غلام ہے۔ یہ سنتے ہی دونوں دوستوں کی روح کانپ گئی، ان کے آنسو نکل آئے۔
اچانک کچا مکان ہلنے لگا۔ باہر کا سب سے بڑا سایہ، وہی جسے عارف نے مالک کہا تھا، اب مکان پر جھک آیا۔ اس کی آنکھیں دہتے انگاروں کی طرح دروازے سے اندر جھانک رہی تھیں۔ فقیر نے زمین پر ایک نقش بنایا اور اونچی آواز میں کچھ پڑھنے لگا۔ جنات کی چیخیں اور تیز ہو گئیں، جیسے ان کے کان جل رہے ہوں۔ راجو اور منیش نے فقیر کی طرف دیکھا۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا اور ماتھے سے خون کے قطرے بہہ رہے تھے۔ وہ بولا، یہ میرا آخری دم ہے، میں زیادہ دیر انہیں روک نہیں سکتا۔ جیسے ہی سورج کی پہلی کرن پڑے، بھاگ جانا، لیکن کبھی پلٹ کر مت دیکھنا۔ یہ کہہ کر فقیر نے آخری بار راکھ ہوا میں اچھالی۔ باہر کے سائے چیخنے لگے جیسے آگ میں جل رہے ہوں۔ مکان کی دیواریں اب پھٹنے لگی۔ باہر کے سائے دھاڑ رہے تھے، ان کی آوازوں سے زمین کانپ رہی تھی۔ راجو اور منیش فقیر کے پیچھے سہمے بیٹھے تھے۔ اچانک فقیر نے زور سے کہا، آنکھیں بند کر لو، انہیں مت دیکھو۔ دونوں نے جیسے ہی آنکھیں بند کی، ایک ایسی چیخ سنائی دی جیسے 100 لوگوں کو ایک ساتھ ذبح کیا جا رہا ہو۔ مکان کی چھت ٹوٹ کر گر گئی، لیکن عجیب بات یہ کہ دونوں پر ایک تنکا بھی نہ گرا۔ راجو نے آہستہ سے آنکھ کھولی۔ فقیر درمیان میں بیٹھا تھا، لیکن اب اس کا جسم جل کر راکھ بن چکا تھا۔ اس کی جگہ زمین پر ایک روشن دائرہ بنا تھا جو باہر کے جنات کو روک رہا تھا۔ منیش کی آواز کانپ رہی تھی، بابا نے اپنی جان دے دی۔ باہر وہی بڑا سایہ اب اور بھی غصے میں دہک رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی آگ سے درخت جلنے لگے تھے۔ اتنے میں آسمان کے کنارے ہلکی روشنی نمودار ہوئی۔ مرغ کی بانگ کی آواز آئی۔ جنات نے ایک ساتھ ایسی چیخ ماری کہ جنگل ہل کر رہ گیا۔ بڑے سائے نے اپنے لمبے ہاتھ اندر ڈالنے کی کوشش کی، مگر روشنی پڑتے ہی وہ ہوا میں تحلیل ہونے لگا۔ باقی سب سائے بھی آگ کی لپٹوں میں جل کر چیختے ہوئے زمین کے اندر سما گئے۔ راجو اور منیش بھاگتے ہوئے مکان سے نکلے۔ وہ سیدھا جنگل کے باہر کی طرف دوڑتے گئے۔ جیسے جیسے سورج کی کرنیں پھیلیں، جنگل کی خوفناک خاموشی ٹوٹ گئی اور پرندوں کی چہچہاہٹ واپس آ گئی۔ دونوں نے پلٹ کر پیچھے دیکھنے کی غلطی نہیں کی۔ سانس پھولے، جسم کانپتے۔ وہ گاؤں پہنچتے تو سب لوگ حیران رہ گئے۔ 3 گئے تھے مگر واپس صرف 2 آئے۔ اس دن کے بعد راجو اور منیش کبھی جنگل کے قریب نہ گئے۔ گاؤں والے اب اور بھی ڈرنے لگے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ عارف اب انسان نہیں رہا۔ کئی راتوں کو گاؤں کے کنارے وہی ہنسی سنائی دیتی تھی جو عارف کی تھی، مگر اس میں انسانیت کی جھلک نہیں، صرف اندھیروں کی بازگشت ہوتی تھی۔ اور یوں جنات کی بستی کا خوف ہمیشہ کے لیے ان کے دلوں میں زندہ رہا۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔ شایان وہ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔